السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم ایف حسان بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی دامت برکاتہم کا ایک بہت خوبصورت سا بیان لے کر آیا ہوں، جو آخرت کے مناظر سے واقف ہے۔ بہت اچھا ویڈیوز ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آخر میں ہمارے چینل کو لے کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ لیجیے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا۔ قرآن نے الگ الگ جگہ پر اس کو بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے دی، داہنے سامنے طرف سے نہیں دیں گے۔ عزت نہیں، احترام نہیں، ریسپیکٹ نہیں، بلکہ بے عزتی، تحقیر، تذلیل، گرا کر اور ذلیل کر کے اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ جہنم کی، ناکامی کی اور بے مرادی کی، نامرادی کی، خسارے کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ اور حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، ایسے نہیں، سامنے سے نہیں دی جائے گی، پیچھے سے دی جائے گی، یہ ہاتھ پیچھے لے کر دیا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے وراء ظہرہ، یہ پیچھے لے کر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے، قرآن کے ان الفاظ کی تفسیر میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہاتھ کو پیچھے کیسے کیا جائے گا، یہ سامنے کے ہاتھ کو پیچھے کیسے کریں گے، یہ ہاتھ ایسے ہی پیچھے کر دیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور روایتوں میں آتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ سامنے کا سینہ اور پیٹ کا حصہ اس کو چیر کر، پھاڑ کر، اس کے اندر سے ہاتھ گھسا کر پیچھے سے کھینچے گے۔ یہ ہاتھ سامنے کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ اس ہاتھ کو یہاں سے پھاڑ کر، یہ ہاتھ اندر سے گھسا کر اور پیچھے سے کھینچ کے نکالیں گے، اور نکال کر وہاں نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، وہاں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ جیسے ہی نامہ اعمال دیا جائے جی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لعنتیں برسانے لگے گا اپنے اوپر، وہ ثُبُورًا، وہ کہے گا ہائے میری مصیبت، ہائے میری آفت، ہائے میری پریشانی، کہ اب مجھے جی بتا دیا گیا کہ میں ناکام ہوں۔ میں نے سمجھا تھا دنیا میں کامیابی کے جو اسباب میں نے سمجھے تھے، کامیابی کے جو ذرائع میں نے سمجھے تھے، وہ سب ذرائع میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ وہ یہاں چیخ چیخ کے کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جیسے ہی پیچھے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور پیچھے کھینچ کر، پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ کھینچ کر اس کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ارے دیا ہی کیوں مجھے، یہ نامہ اعمال دیا ہی کیوں گیا مجھے۔ یہ لوگوں کے سامنے، یہ حشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہیں۔ اس میدان میں میری اتنی ذلت، میری اتنی رسوائی، میری اتنی نکبت، مجھے اتنا ذلیل کر دیا گیا کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر میرے منہ کو کالا کر دیا گیا۔ وجوہ یومئذ مسودہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چہرہ کالا پڑ جائے گا۔ آدمی ناکام ہو تو اس کی ناکامی کا اثر اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب کتاب کے لیے جب پہنچیں گے تو حساب کتاب ہونے کے بعد چہروں کا رنگ بتائے گا، چہروں کا رنگ بتائے گا۔ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیتے ہی وجوہ یومئذ مسفرہ، چہرہ چمکنے لگے گا، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا رہا ہوگا، کھل کھلا رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا، اور
लोगों को बशारतें सुना रहा होगा। हा उमक़रऊ किताबिया, मेरी किताब देखो, मेरी कामयाबी की वजह देखो, मेरी कामयाबी का सबब देखो। मुस्तबशिरा, दूसरों को भी खुशियां बांट रहा होगा। वो वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, बाएं हाथ में नामे आमल मिला, नामे आमल मिलते ही चेहरे का रंग हवा जी गोया गुबार उड़ रहा है। कुरान पाक कहता है वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा, पूरे का पूरा चेहरा काला पड़ चुका है, सियाह काला चेहरा हो गया है। बाएं हाथ में नामे आमल दिया गया, वो कहता है या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, ये मेरे बाएं हाथ में नामे आमल दिया गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है। काश, हाय काश मुझे नामे आमल दिया ही न जाता तो कितना अच्छा था। मैंने समझा था माल से सारे काम बन जाएंगे। मैंने दुनिया में माल जमा किया, पैसा जमा किया, दुनिया की दौलत जमा की, रुपया मैंने जमा किया और इकट्ठा किया और बैंक बैलेंस बढ़ाता रहा, जायदादें बढ़ाता रहा, जमीनें खरीद कर अपने साथ इकट्ठे करता रहा, अपनी हैसियत में ऊंची और बड़ी करता रहा और समझता था सारे काम पैसे से बनेंगे। दुनिया में नारा था और वो नारा हम भी लगाते थे और उस नारे की हवा में और उस नारे की सदा में हम भी बहक जाते थे। हमने भी समझा था पैसा फेंक तमाशा देख, ये पैसा फेंक तमाशा देख, ये नारा था दुनिया का और हम समझते थे इससे अच्छा कोई और नारा नहीं है। दुनिया में पैसा फेंक के हर तमाशा देखा जा सकता है। बस दुनिया के अंदर ये कहा जाता था दुनिया में कौन सी चीज मिलती नहीं है। दुनिया में जमाने में हर चीज बिकती है, हर चीज मिलती है, बस कुव्वते खरीद चाहिए, ताकत करने जी खरीदने की ताकत चाहिए, पावर ऑफ परचेज जी, परचेज पावर चाहिए, खरीदने की ताकत चाहिए। अगर खरीदने की ताकत है सब मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। क्या लेना चाहते हो बोलो? जुबान जी, इन जानवरों की जुबान खरीदना चाहते हो? जानवरों की जुबान ही नहीं, इंसानों की जुबान मिलेगी। तुम्हारी तारीफ में इंसान आसमान और जमीन के कलाबे मिला देंगे और तुम्हें जमीन से उठाकर आसमानों पर पहुंचा देंगे। जुबान खरीदना चाहते हो? मिल जाएगी। तो तुम्हारे फेवर में हाथ उठाना चाहे, जो हाथ खरीदना चाहते हो, दुनिया में जानवरों के हाथों के साथ इंसानों के हाथ भी मिलेंगे कि हाथ उठाकर तुम्हारा साथ देने तैयार हैं। पैसा खर्च करो, तुम्हारे साथ कदम में कदम मिलाकर लोग चलेंगे। पैर मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, जुबान मिलेंगे और तुम जो है कुछ जो है यानी थिंक टैंक बनाना चाहते हो कि तुम्हारा कारोबार कैसे बढ़े, तुम्हारा बिजनेस कैसे फैले, तो कुछ लोगों को तुम थिंक टैंक बनाकर सिर्फ तुम्हारे कारोबार के लिए सोचने के लिए खरीद कर रखना चाहते हो, तो वो भी खरीद सकते हो कि कुछ लोगों को बिठा दो कि वो तुम्हारे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और डेवलप करने के लिए वो बैठ के सोचेंगे, ये तरीके सोचेंगे, एडवर्टाइज के जो नक्शे सोचेंगे, वो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। दिमाग खरीद सकते हो जी, दिल खरीद सकते हो, हाथों पैर खरीद सकते हो, जुबानें खरीद सकते हो जी। सिर्फ तुम्हारी तारीफ में बोले जाने वाले अल्फाज वो सुनने के लिए भी तैयार हैं। कान खरीद सकते हो। तो दुनिया में तुमने समझा था पैसा फेंक तमाशा देख, तो तुमने ये समझा पैसे फेंक के तमाशा देखे जा सकते हैं और इस आवाज में बह गए, इस सदा में तुम बहक गए। लेकिन यहाँ आकर हशर के मैदान में जब ठोकर लगी और संभले और बाएं हाथ में नामे आमल मिला, तराजू नीचे को आ गया, गुनाहों का तराजू वजन से नीचे को आ गया, तो अब ठोकर लगी तो पता चला मा अगना अन्नी मालिया, हाय मैं तो समझा था माल से सारे काम बनेंगे, यहाँ तो माल से कुछ नहीं हो रहा है। कोई फरिश्ता रिश्वत लेने तैयार नहीं है, कोई फरिश्ता रिश्वत लेने तैयार नहीं है और
کوئی آدمی اپنی نیکیاں جی مجھ سے بیچنے کے لیے کچھ لینے تیار نہیں ہے، اور میں نے جس کو سمجھا تھا کہ وہ ڈالرز، وہ روپیز، وہ پیسہ، وہ کویتی دینار، وہ بحرین کا اور عمان کا وہ پیسے، جس کو میں نے سمجھا بہت بڑا پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ پلیٹینم، یہ آئل، یہ معدنیات، یہ دھاتیں، یہ سب کچھ بہت بڑی دولت ہے، جس کو میں نے دولت سمجھا تھا، یہاں آ کے پتا چلا کہ جی اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، یہاں آ کے مجھے حقیقت آنکھ کھلی، وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ جو پردے آنکھوں پر پڑے تھے یہ پردے آج کھلے ہیں، اور آج نظر آ رہا ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، کہ میری دولت، وہ دولت کا تو پتہ نہیں کیا حصہ ہے، کیا حساب کتاب ہے، یہاں تو آ کے پتہ چلا پوری دنیا ملا کر بھی مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ میں دینا چاہوں تو کیا دوں، فرشتے کو جی، پولیس والے کو جی، کسی نے بھی راستے میں کھڑا لیا جی، پہلے 10 روپے 5 روپے میں بھی کام چل جاتا تھا، آج 50 روپے ہاتھ میں رکھو تو اوپر وہ تھپڑا مار دے گا، یہ کیا دکھا رہے ہوں گے، یہ سب نہیں چلے گا، یہ سب گیا دور، 50 روپے 5 روپے 10 روپے 100 روپے یہ سب ختم کرو۔ آج معمولی سے معمولی غلطی پر بھی 200 400 500 سے پہلے میں نہیں چلے گا، وہ 50 اور 500 کا جو فرق ہے وہ فرق بھی نہیں ہے، یہاں تو 5 پیسے اور 500 کا فرق بھی نہیں ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں رکھوں، کیا رکھوں، کہ فرشتے سے کہوں یہ حساب کتاب کی گلی سے مجھے بچا کر وہ جو شارٹ کٹ ہے ادھر سے نکال دیجئے، سیدھے جنت کے دروازے پر پہنچ جائے، کچھ لے لیجئے، نہیں چلے گا۔ ما اغنا انی مالیہ، آج پیسہ کام نہیں آ رہا ہے، اور دنیا میں بھی ہم سمجھتے تھے جہاں پیسہ کام نہیں آتا وہاں انفلوئنس کام آتا ہے، وہاں رشتے کام آتے ہیں، وہاں ناتا کام آتا ہے، وہاں ریلیشن شپ کام آتا ہے، وہاں دوستی کام آتی ہے۔ پولیس والے نے کھڑا کرتے ہی کہا کہ بھائی کمشنر صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے چچا کے ماموں کے سسرے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ رشتہ سنتے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ آگے بڑھیے، آپ کو تو ہم نے چھوڑ دیا، دوسروں سے معاملہ جو کرنا ہے کریں گے، تو ہم نے رشتہ بتا کے اور کچھ نہ کچھ اپنا ناتا سنا کے، یا جی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو ہم نے فون کر کے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے جی، کسی پولیٹیشین نے کہا، کسی سیاستدان سے آپ نے فون کروایا، اور وہاں سامنے والے آفیسر سے اس نے صرف اتنا کہہ دیا بھئی یہ ہمارا آدمی ہے ذرا خیال کر لو، تو اس پہ بھی کام بن جاتے ہیں، اس سے بھی کام بن جاتے ہیں۔ تو دنیا میں رشتے بنا کے رکھتے ہیں لوگ، ناطے بنا کے رکھتے ہیں لوگ، جو ہے عہدے والوں سے، کرسی والوں سے، سیاست والوں سے، جی آفیسر سے، یہ عہدے بنا کے، رشتے بنا کے رکھتے ہیں کہ وقت پہ کام آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہاں وہ جس کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا گیا، وہ دیکھے گا کہ یہاں کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا ہے، کیا کہوں جی، کس کے بارے میں کہوں، کس سے کہوں، میں کس کے رشتہ دار ہوں، میں فلاں کا رشتہ دار، فلاں کا رشتہ دار، فلاں کا رشتہ دار، یہاں کوئی رشتہ چل ہی نہیں رہا ہے۔ سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، فخر رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا ہے، من بطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، سن لو بیٹی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں عمل تھوڑا کرو اور وہاں آ کے کہہ دو نبی کی بیٹی ہوں۔ فاطمہ سے جب کہہ دیا گیا کہ یہ نہیں چلے گا، کہ عمل میں کمزوری رہ گئی، اور وہاں آ کے کہا میں سید الاولین سید الانبیاء، سید الآخرین، سید البشر، سید الناس، میں ان کی بیٹی ہوں، وہاں نہیں چلے گا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں انفلوئنس
یہ جو عہدیداروں سے انفلوئنس ہے رشتے، یہ اور جو بڑے بڑے تخت اور جو کرسی والوں سے انفلوئنس ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ رشتے، وہ ناطے وہاں فخر کا سبب نہیں، شرم کا سبب بن جائیں گے۔ وہاں وہ فخر کا سبب نہیں، میں فلاں آفیسر کا، فلاں پالیٹیشین کا، میں فلاں کا فلاں کا فلاں ہوں، تو وہ رشتے تو وہاں شرم کا سبب بن جائیں گے۔ بہت سارے رشتے یہ اپنے آپ کے، اپنے سر کے جھکانے بلکہ اپنے منہ کے چھپانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے وہ رشتے تو کام نہیں آ سکتے۔ کون سے رشتے کام آ جائیں؟ نبی سے رشتہ، ولی سے رشتہ، یہ رشتے کام آ جائیں گے۔ میں خواجہ غریب نواز کے خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، میں قادری ہوں، میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کا ہوں، میں پیر ہوں، میں پیرا ہوں، یہ کام آئے گا؟ یہ بھی نہیں کام آئے گا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد اپنی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بضعۃ منی، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اس بیٹی سے بھی اللہ کے نبی نے کہہ دیا من بطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، بیٹی سن لینا، عمل میں کمی کر کے وہاں آ کر رشتے نہ بتانا، رشتے نہ گنانا۔ اس لیے بزرگوں وہاں نہیں کام آئے۔ ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ، دونوں چیزیں ہاتھ سے نکلتے ہی فرشتوں کو کہا جائے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔ سخت الفاظ ہیں، ہم اگر ان الفاظ کو سمجھیں تو ہمارا دل کب کپا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ ولا یحض علی طعام المسکین، گھر کے بازو غریب بھوکا سوتا تھا، جی اس غریب بھوکے سونے والے گھر کے بازو کے غریب کو کبھی خیال کر کے ایک وقت کا کھانا نہیں پہنچایا۔ رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں کتنے غریب تھے، ان غریبوں کا کبھی خیال نہیں کیا۔ یہ ولا یحض خود نہیں کر سکتا، کسی طاقت والے حیثیت والے کو متوجہ کر سکتا تھا، اس جگہ پر ایک غریب رہتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کسی مسکین کو کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں تھی۔ اللہ دنیا میں فالوورز، دنیا کے اندر جی فیس بک پر فالوورز اور پتہ نہیں واٹس ایپ پر جو ہے جی کیا کیا ہوتے ہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ویورز لگے ہیں، فالوورز لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ چاہنے والے، لائکس، یہ سب ہمارے ساتھ دنیا کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کوئی اس کا دوست بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ صورتحال دیکھ کر پورا گہرا جگری دوست بھی یہ بتانا نہیں چاہتا دنیا میں میری اور اس کی دوستی تھی، کہیں یہ دوستی مصیبت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے بزرگوں ہماری اپنی زندگی کا مسئلہ ہے، ہمیں اللہ کے پاس پہنچ کر حساب دینا ہے۔ میرے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ جنت کا مل سکتا ہے، یا مجھے بائیں ہاتھ میں سامنے سے یا پیچھے کھینچ کر دیا جا سکتا ہے۔ میں کون، ہم میں سے کون کس راستے پر چل رہا ہے، میں نے کس راستے کو پسند کیا، میں نے کس راستے کا انتخاب کیا، یہ مجھے میری آنکھوں کو اچھا دکھائی دے رہا ہے تو اس لیے بزرگوں یہ سننا اور سنانا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ پکڑنا، صحیح راستے پر چلنا، اللہ پر یقین رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا، اور اس آخرت کے یقین کے ساتھ میں زندگی گزارنا، یہ سنبھلنے کا موقع ہے، میرے اور آپ کے یہ سنبھلنے کا موقع ہے۔ آج ہم نہیں سنبھلیں تو پھر کبھی نہیں سنبھل پائیں گے۔ تو دوستو آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی خوبصورت سا بیان، کہ واقعی دل دہلا دینے والی باتیں تھی۔ اللہ تعالی ہمارے اکابرین و اسلاف کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے، اور اس طرح کی اصلاحی بیانات، حمدنات و نظم ریاکشن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اور آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ لہو مات النبی